یہ جو سارا سانحہ ہوا ہے روڈ شوز کرتے کرتے اور فیلڈ ورک کرتے کرتے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے میڈیا کی جانب سے. اس کے بعد تب بھی میڈیا تنقید میں ہوتا ہے, لیکن جب اس طرح کا سینیریو ہو جاتا ہے اور اس پر جب میڈیا سوال کرتا ہے تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی نیگیٹو رسپانس آتا ہے. یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے یہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں ہم تو اسی شہر کی سڑکوں پہ اس طرح کے سانحات کو رپورٹ کر کر کے تھک گئے. بالکل, بلدیہ ٹاؤن سے لاشیں اٹھانے سے لے کے اب تک یہاں تک. اور یہ حرام ہے کہ کوئی ایک پالیسی میں کوئی تبدیلی دیکھی ہو, ہم نے کوئی سنجیدگی دیکھی ہو کہ اس طرح کے واقعات مزید نہ ہوں, اور اگر خدا نہ خواستہ ہو جاتے ہیں تو اس پر اس کا سدباب یا تدارک کیسے کرنا ہے. یہ اس شہر کی اتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ یہ یتیموں کی طرح لاوارثوں کی طرح چھوڑ دیا جاتا ہے, چاہے وہ گٹروں میں گرنے کا بچوں کے معاملہ ہو, چاہے وہ ڈمپروں کے ٹائروں کے نیچے مسل کے مارے جانے کا مسئلہ ہو ہمارے اس شہر کے لوگوں کا, اور چاہے اس طرح جل کے مرنے کا یا موبائل چھینتے ہوئے مارا جانے کا. تو میں بادامی صاحب ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون سی بددعا ہے, اس شہر نے ہم جیسے لوگوں کو شیلٹر دیا, رزق دیا, عزت دی, پیار دیا, اتنی محبت دی. اس شہر سے اتنی یادیں, اس گل پلازا سے بچے کی پیدائش سے لے کے جب ہم پہلا گھر میں نے کراچی میں لیا, مجھے یاد ہے ہم نے یہاں سے ساری اس کی شاپنگ کی چیزیں, میرا بچہ پیدا ہوا سارے کھلونے ہم نے یہاں سے خریدے اس کے, میری بہن کی شادی ہوئی اس جہیز کا آدھا سامان ہم نے. گل پلازا سمبولکلی ایک علامتی حیثیت ہے کراچی شہر کی. اور اگر اس جیسی بلڈنگ کا جو کہ شہر کے وسط میں اور دل میں واقع ہے, جہاں سے 1 کلومیٹر دور گورنر ہاؤس ہے اور 2 کلومیٹر دور آپ کا چیف منسٹر ہاؤس ہے, وہاں اگر آپ کی مشینری نہیں چل رہی, وہاں اگر آپ کی سیڑھیاں ٹوٹ رہی ہیں, وہاں اگر آپ کے پاس ڈیزل نہیں ہے, وہاں اگر جنریٹر کام نہیں کر رہا یا ابھی بھی پرابلمس چل رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ کسی اور مہذب ملک میں یہ ہوا ہوتا تو نیچے سے اوپر تک کے سارے لوگ مستعفی ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ آپ بھیڑ بکریاں ریوڑ ہیں سارے, خیر ہے کوئی بات نہیں, 2 دن بعد بھول جائیں گے, اس کے بعد پھر ان لوگوں کو ووٹ دیں گے, پھر یہ لوگ حکمران ہوں گے. تو یہ اللہ کرے کہ ہمارے اپنے لوگوں کو بھی ہدایت آ جائے, اور دعا ہے کہ پروردگار ان حکمرانوں کو بھی ہدایت دے. مجھے لاسٹ میں یہ بات بتائیے گا, جس طریقے سے آگ لگنے کا سلسلہ کراچی شہر میں ہوتا ہے, ہمیشہ سب سے جو ہائی لائٹڈ پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ سیفٹی گیجٹس نہیں ہوتے, ہمارے پاس وہ آلات نہیں ہوتے, وہ اکوپمنٹس نہیں ہوتے جن کے تھرو جو ہے وہ آگ پر قابو پا لیا جائے. اس پر ہم کام کیوں نہیں کر پا رہے؟ بیٹا 0% ہم پروفیشنلزم دیکھ کے آ رہے ہیں. ابھی عمارت گری ہوئی ہے اور اس کے نیچے بیچارے آپ کے ہمارے بہن بھائی ہمارے بچے جو ہیں وہی بیچارے جو ریسکیو اہلکار ہیں جو اپنی ذمہ داری, وہ بیچارے کھڑے ہیں نیچے, خدا نہ خواستہ غور سانے کا انتظار کر رہے ہیں ہم. تو چونکہ ترجیح نہیں ہے آپ کی ہماری ان حکمرانوں کی, ان شہنشاہوں کی, بلکہ بادشاہوں کی, تو یہ ایسے ہی چلتا رہے گا. 2 دن بعد ہمیں آپ کو ایک اور ایشو مل جائے گا, یہ سارا ہمارا سوشل میڈیا, یہ ساری بریکنگ نیوز, یہ ساری خبر اس طرف چلی جائے گی. تو یہ چلتا رہے گا جب تک آپ لوگ خود نہیں سوچیں گے, آپ لوگ آگے نہیں آئیں گے. آپ لوگ اپنے بارے میں نہیں سوچتے تو یہ کیوں سوچیں گے آپ کے بارے میں؟ آپ جب ان کے لیے جیوے آوے ان کی لینڈ کروزوں کے پیچھے بھاگنے کو اپنا فخر سمجھتے ہیں, آپ جب یہ سمجھتے ہیں کہ بس انہی میں سے یا ان کا بچہ یا ان کی بیٹی یا ان کا بیٹا یا ان کے پوتے پوتیاں وہی آپ کے شہنشاہ اور آپ کے بادشاہ اور آپ کے حکمران ہوں گے, آپ نہیں سوچتے کہ آپ کے بچے بھی, آپ کی اولاد بھی اس ملک میں حکومت کر سکتی ہے, وہ بھی میئر ہو سکتے ہیں, وہ بھی وزیر اعلیٰ ہو سکتے ہیں, وہ بھی وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. جب تک یہ سوچنا نہیں شروع کرو گے, اورنگی کا, لانڈھی کا, کرنگی کا کوئی بندہ مڈل کلاس کا یہاں KMC میں نہیں بیٹھا ہوا ہوگا اور وہ چیف منسٹر ہاؤس میں نہیں ہوگا. یہ چلتا رہے گا ایسے ہی. ورنہ یہ آپ لوگوں کے اوپر فیصلہ ہے کہ نسل در نسل غلامی کرنی ہے یا اپنے آپ میں سے آئندہ کے لیے کم سے کم یہ مسئلہ نہ ہو. لوگ کہتے ہیں اس موقع پہ سیاست نہ کریں, اور بھائی 2 دن بعد تو آپ بھلوا دو گے اس ایشو کو, کوئی اور ایشو کریٹ کر دو گے. بلڈنگ آپ دھڑا دھڑ گرا رہے ہو اس لیے کہ جب تک ملبہ نہیں ہوگا تب تک یہ ایشو زندہ رہے گا, جب تک بلڈنگ کھڑی رہے گی. اس کو گرانا بہت ضروری ہے, لاشیں نکلتی ہیں نہیں نکلتی, جہنم میں جائے ان کی بلا سے لوگ. تو یہ اس لیے کہ جب تک عمارت کھڑی رہے گی تب تک ایشو کھڑا رہے گا, تب تک آپ سوال کرتے رہیں گے. عمارت کا ملبہ بنانا ضروری ہے, اس ایشو کو بھلانا ضروری ہے, 2 دن بعد آپ بھول جائیں گے. آج سیاست پر بات کرنا ضروری ہے. یہ ان کا پھیلایا ہوا جھوٹ اور فراڈی جملہ ہوتا ہے کہ جی سانحات پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. کب سیاست کریں ہمیں بتائیں, کب سوال کریں آپ لوگوں سے, کب پوچھیں کہ آپ نے کیا دیا اس شہر کے لوگوں کو, کب آپ کا گریبان پکڑے اور آپ سے کہیں جناب کی جو اندر لاشیں پڑی ہیں آپ قاتل ہیں ان کے, آپ کو آگے نہیں جی سیاست نہیں کریں جی اس موقع کے اوپر. کب سیاست کریں ہمیں آپ بتائیے. صرف اس وقت سیاست کریں کہ جب آپ تشریف لاتے ہیں اور جھک کے جو نا آپ کا استقبال کریں اور پھر بس ووٹ دیں. اتنا حق ہے ہمارا سیاست کے اوپر. آج بات ہوگی اس کے اوپر, اور اللہ کرے ہمیں اللہ کی ذات عقل دے اور ہم آئندے کے لیے پیش بندی کریں کہ اس طرح کے لوگوں کو ہم نے حکومت میں نہیں بھیجنا انشاءاللہ.